ہم نکلے ہیں اتر پردیش کے ایک ایسے گاؤں کو ایکسپلور کرنے جس کا نام ہے شاہپور۔ یہ گاؤں ایک جانی مانی ہستی مفتی حماد رضا صاحب کا بھی ہے، اور اس گاؤں میں ایک اتہاس رہا تھا کہ ایک دور میں اس گاؤں کے ہر گھر سے ایک دو حافظ نکلا کرتے تھے، بٹ آج وقت بدل گیا ہے۔ کیوں بدلا ہے یہی پتہ لگانے کے لیے ہم نے اس گاؤں کا دورہ کیا اور ہماری بات ہوئی مفتی حماد رضا صاحب سے۔ تو کیا اسلام میں ایسا کچھ ہے کہیں پہ کہ اگر حافظہ بچہ کرے گا تو اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، اسلام تو ہر تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں اس بات کی ذمہ دار سوسائٹی بھی ہے۔ ہر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نہ تو آئی ایس ہو سکتا ہے نہ آئی پی ایس۔ جو پرسنٹیج ہے قرآن سیکھنے والوں کا، دین سیکھنے والوں کا گر جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قوم کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آنے والے کل میں یہ اسپین بن جائے کہ جہاں کوئی ایک بندہ قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس گاؤں میں آئے اور یہاں پر ہمیں حضرت سے ملاقات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ویسے تو ہم نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ حضرت گھر پر ملیں گے، بٹ ہماری خوش نصیبی ہے۔ جیسے کہ ہم اس گاؤں کو اس لیے ایکسپلور کر رہے تھے کہ اس گاؤں میں ایک اتہاس رہا ہے کہ اس گاؤں کے ہر گھر سے 2 یا 3 یا 1 جتنے بھی بچے تھے وہ حافظہ کرتے تھے اور حافظ بنتے تھے، پر آج اس گاؤں کا ایسا کوئی اتہاس نہیں باقی رہا ہے۔ بہت کم چند لوگ جو اپنے بچوں کو حافظہ کرا رہے ہیں۔ کیا وجہ رہی ہے تو ہم حضرت سے جانیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آج کل اس گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو حافظہ نہیں کرا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک دور ایسا رہا ہمارے شاہپور کا کہ یہاں پہ ہر گھر میں لگ بھگ حافظ قرآن بنتے، ایک دو دو، لیکن جو کمی آئی بہت زیادہ، وہ جب سے لاک ڈاؤن کی مہاماری لگی ہے تب سے اس کا اثر مدرسوں پہ بہت زیادہ پڑا، اور کہیں نہ کہیں اس میں ذمہ دار ہماری پوری قوم بھی ہے۔ جن لوگوں کو لاک ڈاؤن کا بہانہ ملا انہوں نے مدرسوں کے تعاون بند کر دیے، اور کچھ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے اس کے بعد مدرسوں کا یا مدرسے والوں کا خیال کرنا ہی بند کر دیا، جس کا اثر مدرسوں پہ پڑا اور مدرسے والوں کا اثر پڑھنے والوں پہ پڑا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد تنگ دستیاں بھی رہی، مہنگائی کا دور بھی رہا، اور لوگوں کو پیسے کی ضرورت اور خواہش اور خواب، ان دونوں چیزوں نے بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو مدرسے سے بچوں کو دور کرنے کی۔ یہ تو ہو گئی والدین کی بات کہ وہ نہیں پڑھا پا رہے ہیں پیسے کی خواہش سے یا کسی وجہ سے، بٹ ہمارے معاشرے کا اس میں کیا رول ہے کہ کیوں ایسی چیزیں آ رہی ہیں؟ پیرنٹس کے خیال میں ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ مجھے اس چیز کو لے کر آپ کیا سوچتے ہو کہ ایک فیوچر ہے کہ زیادہ تر سوچ یہی ہے لوگوں کی کہ حافظہ کریں گے، حافظہ کرنے کے بعد میں یا تو امامت کریں گے یا مدرسے میں پڑھائیں گے، اس سے آگے تک کی سوچ ہی نہیں ہے لوگوں کی۔ تو اس میں ہمارے معاشرے کا ایسا کیا رول ہے کہ یہاں تک یہ سوچ لمٹ ہے ان کی؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی رہی کہ پیرنٹس نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہمارے بچے بہت آگے تک جائیں۔ وہ پڑھاتے بھی اسی سوچتے تھے، اور یہ اس لائن میں اکثر زیادہ آنے والوں کا دماغ یہی رہا کہ پڑھیں گے یا تو امامت کریں گے یا مدرسہ پڑھا لیں گے، بہت زیادہ بس۔ اس کے علاوہ بچوں نے بھی کبھی نہیں سوچا، اور کبھی اس کی شاید انہوں نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ تو کیا اسلام میں ایسا کچھ ہے کہیں پہ کہ اگر حافظہ بچہ کرے گا تو اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، اسلام تو ہر تعلیم کو حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو اتنی آزادی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، دین سیکھو چاہے تمہیں علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم کی اتنی اہمیت اسلام نے دی ہے کہ چین بھی جانا پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1400 سال پہلے سرکار نے کہا تھا دین سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکنالوجی سب سے آگے چین کی ہے، اور 1400 سال پہلے سرکار نے کہا تھا۔ تو یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، اور اگر دیکھیں تو سائنس اسلام کی تو دین ہے، میڈیکل لائن اسلام کی دین ہے، آپ جس لائن کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ سب اسلام ہی کے ذریعے ماریز وجود میں آنے والی چیزیں۔ تو اسلام یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ حافظ بنیں تو ڈاکٹر نہ بنیں، حافظ بن جائیں تو آئی ایس آئی پی ایس نہ بنیں، ایسا ہے بھی نہیں، اور نہ اسلام ایسا کہتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو آج پروفیسر بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، کئی ساتھی بی یو ایم ایس کر چکے ہیں، اور
ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوا ایک مصباحی صاحب IPS بنے ہیں، باشرابی ہیں. تو نہ تو اسلام کپڑوں کو روکتا ہے اور نہ ہی اسلام آپ کو اتنا پابند کرتا ہے کہ آپ صرف حافظ بن جائیں گے تو مسجد تک ہے. وہ تو آپ کو آسمانوں تک پہنچانے کا اعلان کرتا ہے. باقی ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آتی ہے، سیلری. اگر چلو ایک لمٹ تک سوچتے ہیں پیرنٹس کہ ہاں مسجد میں پڑھا لیں گے، مدرسے میں پڑھا لیں گے، مسجد میں امامت کر لیں گے، تو اس میں اتنی سیلری نہیں مل پاتی. تو اس کے بارے میں آپ معاشرے سے کچھ دیکھیے، کہیں نہ کہیں اس بات کی ذمہ دار سوسائٹی بھی ہے. ہر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ نہ تو IAS ہو سکتا ہے نہ IPS. مدرسے ہی کہ آپ یونیورسٹیز لے لیں، اسکول لے لیں، کالجز لے لیں. یہ نہیں کہ جو اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ناکامیوں کا پورا سہرا مدرسے والوں کے سر باندھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، ہمارے اسی شاہپور کے اندر سب سے قدیم درسگاہ حامدی ہے، جو ہمارے والد نے آج سے تقریباً 30 سال یا 25 سال پہلے قائم کیا تھا. آج شاہپور میں جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں وہ سب اسی کی شاخ ہے. لڑکوں کا مدرسہ درسگاہ حامدی اور لڑکیوں کا مدرسۃ البنات. آپ شاہپور کے جتنے مدرسے دیکھیں گے سب اسی کی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی درسگاہ حامدی کو آپ جا کر کے دیکھیے، ایک چھوٹی سی عمارت ہے، لیکن اس سے پڑھنے والے مصر تک پڑھائی کر رہے ہیں. نسبی قاری عالیہ حسن، تو انہوں نے یہاں 7 تک تعلیم حاصل کی. آج مصر یونیورسٹی جو ہے، ازہر یونیورسٹی جامعہ، اس کے اندر آج یہاں کے درسگاہ حامدی کے پڑھنے والے بچے وہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ناکام ہوتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ اسکول کا ہر پڑھنے والا بچہ کامیاب ہوتا ہے. وہ آپ کی محنت کے اوپر ہے. اب جہاں تک میں معاشرے کی بات کروں تو ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں یہ غلطی کر بیٹھا ہے کہ انہوں نے اماموں کی تنخواہیں اتنی کم کر دی کہ لوگوں نے بچوں کو دین پڑھانی چھوڑ دی. کہ اگر ہمارا بچہ دین سیکھ بھی لے گا تو کتنا کما لے گا؟ 15,000 10,000. اور اس 10-15,000 سے گزارا نہیں ہونا تو بہتر ہے کہ بھائی چھوڑو، اب پڑھائی نہیں ہوگا. تو ہم تو اپنے معاشرے سے یہ کہیں گے کہ تنخواہیں اتنی کر دیں کہ کم سے کم پرسکون ہو کے ایک امام اپنے بچے بھی پال رہے اور پرسکون نماز بھی پڑھ سکے. مجھے تو ان لوگوں کی نماز بھی خطرے میں لگتی ہے بھائی، کہ جو 15,000 تنخواہ دے کے امام کو مجبوری میں رکھتی. جب وہ مسلح پہ ہوتا ہوگا تو کیا کیا نہیں سوچتا ہوگا. اس کے دماغ میں کپڑے کا بھی حساب آتا ہوگا، گوشت کا بھی آتا ہوگا، اور گھر کے خرچے اور شادی بیاہ کا بھی خیال آتا ہوگا. ان ساری چیزوں کو سوچ کے وہ نماز پڑھا رہا ہوگا تو پھر نمازوں میں دل پھانستا ہے. تو میں تو اپنے معاشرے سے یہی کہوں گا کہ جہاں ہم ہر بندہ کم سے کم ایکسٹرا منتھلی، ہر گھر کا گارجین 2-3 ہزار روپے ایکسٹرا خرچ کر دیتا ہے، وہ جو خرچ سے الگ ہے، جو ضروریات سے الگ ہے. تو جہاں ہم اپنے شوق اور اپنے عیش کے لیے 2-3 ہزار ایکسٹرا خرچ کر لیتے ہیں مہینے میں، تو کیا ہم اسی میں سے 1,000 نکال کے امام کی تنخواہ میں شامل کر کے اس کی تنخواہ کو بھرپور نہیں کر سکتے؟ اگر یہی کنڈیشن رہی، تنخواہیں اتنی ہی کم رہی، 15,000 10,000 16,000، تو ایک دن وہ آئے گا نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے. 15,000 16,000 آپ نے بہت زیادہ بتا دیے. 10,000 8,000 9,000 میں نے دیکھا ہے خود سے. اتنے کم میں لوگ امامت کر رہے ہیں مجبوری میں. کیا کریں وہ کیا کریں؟ تو پھر اس کے حل میں تو یہی ہے کہ وہ دین ہی نہیں سیکھیں گے. بھائی ہم اپنی نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے، ہمارے یہاں کے کتنے پڑھنے والے بچے کام پہ چلے گئے، اور پورے ہندوستان کی یہی کنڈیشن ہے. کسی کے 18 پارے اس کے تھے، انہوں نے چھوڑا ممبئی. کسی کے 20 پارے، کسی کے 25 پارے، 28 پارے تک کرنے کے بعد لوگ آج فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو آنے والا کل اپنا بہتر نہیں دکھ رہا نا مسجد میں، اور نہ مدرسے میں آنے والا کل بہتر ان کو نظر آ رہا ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو کپڑے ہی تو کالے ہو رہے ہیں، کم سے کم اپنی آنے والی نسل کو ایک بہتر زندگی تو دے پائیں گے. یہ سوچ کے وہ مدرسوں سے نکل گئے. یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ رہی ہے جو آج دینی تعلیم کم حاصل کرنا چاہیے. حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس جو پرسنٹیج ہے قرآن سیکھنے والوں کا، دین سیکھنے والوں کا گر جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ قوم کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا نقصان. کہیں ایسا نہ ہو آنے والے کل میں یہ اسپین بن جائے کہ جہاں کوئی ایک بندہ قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا. ایک دور اسپین میں وہ بھی گزرا ہے، اور ایک دور وہ تھا کہ ہر گھر میں قاری تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی بے روزگاری.
اور اس کی ذمہ دار مسجد کے متولیان ہیں. آپ دیکھو ہماری بڑی بڑی مسجدیں کروڑوں روپیہ مسجدوں میں لگانے کے لیے ہمارے پاس ہے ایکسٹرا، لیکن امام کی تنخواہ دینے کے لیے نہیں. گنبد بڑے بنوا لیں گے، مینار اونچے بنوا لیں گے، جبکہ گنبد اور مینار سے عبادت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی فرق پڑے. لیکن ہم اس میں تو کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ بہت چھان پھٹک کے نا اتنی دیتے ہیں جتنا وہ زندہ رہ سکے. امام نہیں گویا کہ کوئی قیدی ہو کہ کھانا اتنا ہی دو کہ زندہ رہ سکے اور بچے بھی نہیں. تو یہ سوچنے کے مقام ہے، ہمارے علاقے والوں کو خاص کر کے سوچنا چاہیے کہ زیادہ تر اس طرف توجہ دیں، اماموں کی تنخواہ اتنی بہتر کریں کہ لوگ قرآن کی طرف شو. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا. نہیں چھپی ہوئی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں آپ، اور جو چیزیں لوگ بھول گئے ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو تاریخی جگہوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں. اس کے ذریعے کم سے کم کچھ شہروں کی ہسٹریاں تو زندہ رہیں گی اور تاریخ زندہ رہے گی. کم سے کم آپ کے ہی ذریعے کچھ علاقے تو یاد رکھے جائیں گے. ہم اس کی آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ محنت کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے اور اس علاقے کی حقیقت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.